رجب کو اللہ کا مہینہ کہا گیا اور رجب المرجب کا آج ماشاءاللہ پہلا جمعہ ہے۔ نبی پاک فرماتے اِنَّ رجب شہر اللہ، یعنی بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام رجب میں ایک بڑی پیاری دعا کیا کرتے تھے، آئیے ہم بھی مل کے کر لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ پاک ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، آمین۔ اب ذرا غور کریں اس دعا میں رجب اور شعبان کی برکت کی دعا کے ساتھ ساتھ رمضان سے کیسا پیار چھلک رہا ہے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہمیں رمضان سے ملا دے۔ تو یہ اللہ والوں کو رمضان سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یہ تینوں مہینے بڑے کمال کے، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان کے بارے میں آقا فرماتے الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان کے بارے میں فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب آپ غور کریں کہ گویا نور کی سیڑھیاں ہیں، رحمت کا راستہ ہے، پہلے رجب آیا، پھر شعبان آیا، اور سبحان اللہ پھر رمضان۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے۔ جو تھوڑی بہت فصل اور باغ کو سمجھتے ہیں، پہلے کیا کرتے ہیں، ہم بیج ڈالتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، پودا اگ جاتا ہے، فصل ریڈی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر اس کو ڈیفائن کیا انہوں نے، وہ کیا ہے، فرماتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، یعنی پانی نہیں ڈالتا، تو وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ تو بی پریپیئر، تیار ہو جائیے، اب عبادت کا سلسلہ شروع کرنا ہے۔ اگر تھوڑی بہت گرد لگ گئی، مسجدوں سے دور ہو گئے تھے، عبادت میں سستی ہو گئی تھی، تو یہ رجب ایک پیغام دے رہا ہے کہ اب آ جاؤ، پھر سبحان اللہ مسجدوں کی طرف آ جاؤ، عبادتوں کی طرف آ جاؤ، تلاوت کی طرف۔ علماء بڑی پیاری بات فرماتے رجب میں 3 حرف ہیں، را، جیم اور با۔ انٹرپریٹیشن کیا ہے اس کی تفصیل کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں را سے مراد ہے رحمت الہی، آخر میں جو با ہے نا اس سے مراد ہے بر یعنی بھلائی، اور جو بیچ میں جیم ہے نا اس سے مراد ہے بندے کے جرم۔ اللہ کی رحمت یہ اعلان کرتی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندے کے جرموں کو کر دو، اور اللہ کی رحمت گناہ معاف فرما دیتی ہے۔ دس از بیوٹیفل منتھ، تیار ہو جائیے، اب نماز قضا نہیں کرنی، اب عبادتوں سے جی نہیں چھڑانا، بلکہ اس میں جتنے ہو سکے اس میں روزے رکھنے۔ ایک بڑی خوبصورت نہر کا ذکر ہے روایتوں میں کہ جنت میں ایسی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، کمال کی نہر ہے، اور فرمایا اس نہر سے وہی پیے گا جو رجب میں روزے رکھنے والا ہوگا۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو خوب نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب کے ورڈز کتنے ہیں؟ 3، را، جیم اور با۔ سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن بڑی خوبصورت علماء نے بیان کی۔ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کے جرم، با سے مراد بر یعنی بھلائی۔ گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرما دے۔ This is the time to repentance۔ رجب توبہ کا مہینہ، سبحان اللہ۔ رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، احادیث میں ملتا ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ آقا فرماتے الشعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت سیکوینس شروع ہو رہی ہے، یہ مہینے ضائع کرنے والے نہیں، ہاں یہ مہینے اللہ کی رحمت کو لوٹنا اس مہینے میں۔ اور سبحان اللہ ایک بہت خوبصورت بات میں بتاؤں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث پاک فرمایا رجب کی پہلی رات، 15 شعبان شب برات جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر فرمایا جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی چاند رات۔ اور رجب کے روزوں کی تو کیا بات ہے، احادیث میں یہ فضیلت آتی ہے جو رجب میں پہلے دن کا روزہ رکھے، پہلے رجب کا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ پھر پورا رجب جو ہے وہ ہر روزہ جو ہے وہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب تو سردیوں کے دن ہیں، ویسے ہی ہم میں سے کئی لوگ لیٹ لنچ کرتے ہیں، 6 سوا 6 بجے افطار ہو جاتا ہے، تو ہو سکے تو نفلی روزے رکھیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور بڑی خوبصورت اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر
اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تو دس از دا ٹائم ٹو پریپیئر یور سیلف. یہ تو وقت آ گیا مسجد کی طرف آنے کا، تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا. اگر کوئی دوری ہو گئی عبادت سے تو پھر جڑ جائیں، اور رحمتوں والے مہینے شروع ہو رہے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم رجب میں اللہ کی عبادت کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اس رجب کو اس طرح گزاریں. اور رجب میں ایک اور کام کرنے کا بڑا زبردست میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا. تم رجب کا اکرام کرو، اللہ کریم ہزار کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا. اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم اس میں نفلی روزے رکھیں، اس میں درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں. اللہ کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی طرف لو لگائیں کہ یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا، بندہ بھی تو میں تیرا ہوں، میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے.